بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو فجر کی نماز کے بعد ایک صورت کا عمل بتاؤں گا۔ اس صورت مبارکہ کو آپ نے فجر کے بعد صرف 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو رزق بھی عطا فرمائیں گے اور قرض سے نجات ہوگی۔ قرض لینا ہے یا دینا ہے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، رزق کے متعلق ہے، کاروبار کے متعلق ہے، آپ کو کہا گیا آپ پر بندش کی گئی ہے، آپ پر جادو ہے، آپ پر نظر بد ہے، اگر اس طرح کے ڈرامے لگائے گئے ہیں تو میں آپ کو سمجھا دوں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ دوسری بات، اگر ایسا ہو بھی تو ہمارا ایک کورس ہے جس کا نام ہے گلدستہ اسلام، جو ہم نے تیار کیا گیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے پاس استخارہ کروانا چاہتے ہیں، اپنا کوئی مسئلہ بتاتے ہیں، وہ مسئلہ چاہے روحانی ہو جسمانی ہو، تو وہ آپ سے پیسے لیتے ہیں۔ ناظرین السامعین، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، روحانی ہے، جسمانی ہے، نظر بد ہے، جادو ہے، یا فری استخارہ کروانا چاہتے ہیں اور 100% فری استخارہ، حقیقی استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور ہمارا ایک کورس بھی ہے گلدستہ اسلام، آپ کو وہ بھی کرنا چاہیے۔ یاد رہے اس کے بھی کوئی پیسے نہیں ہیں۔ دیکھیں ناظرین سامعین، آج کے فتنے کے دور میں اپنے اور نسل کے ایمان کو بچانے کے لیے ہم پر فرض ہے کہ کچھ وقت دین اسلام کی تعلیم حاصل کریں۔ اس لیے الحمدللہ گلدستہ اسلام کورس تیار کیا گیا ہے جو مختصر ہے۔ آپ واٹس ایپ پر رابطہ کریں گے تو آپ کو ڈیٹیل سمجھا دی جائے گی۔ اب عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ نماز کی پابندی ہے۔ دوسری چیز، آپ نے خود کو 100% گناہوں سے بچانا ہے۔ اب دیکھیں، کوئی بھی انسان خود کو 100% گناہوں سے تو نہیں بچا سکتا۔ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کر لے، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں، جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو نیکی کا کام کر لیا کرو، کیونکہ وہ اس گناہ کے اثر کو زائل کر دیتا ہے۔ کیونکہ گناہ کے اثرات زندگی میں ضرور پڑتے ہیں، چاہے بے سکونی کی صورت میں پڑیں، چاہے کسی بھی صورت میں پڑھیں۔ اس لیے گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لیں۔ فجر کی نماز کے بعد اگر آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھنی، مخصوص ایام میں ہیں، لیکن یاد رہے کہ عورتوں کو چاہیے وہ اپنا شیڈول ایسے ہی بنائیں جیسے وہ عام دنوں میں ہوتی ہیں۔ ہم نے بڑوں سے یہ سنا ہے، عورتوں کو چاہیے اذان کا وقت ہو تو نماز کی طرف متوجہ ہوں، اگر نماز نہیں بھی پڑھنی تو مصلی پر چلی جائیں اور کچھ دیر بیٹھ کے وہاں ذکر کریں، تاکہ نماز کی عادت بھی بنی رہے، گھر والوں کو بھی یہ پتہ نہ چلے کہ یہ مخصوص ایام میں ہے، مردوں کو بھی یہ پتہ نہ چلے، یہ حیا کے خلاف ہے۔ اس فجر کی نماز کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد قرآن پاک کی آخری 3 صورتیں، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد اس کی ترتیب یہ ہے کہ آپ 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھیں گے، اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے، 1 مرتبہ سورۃ فلق پڑھیں گے، 1 مرتبہ سورۃ ناس پڑھیں گے۔ اسی طرح 3 صورتیں اسی ترتیب سے، تینوں صورتوں کو اکٹھا نہیں پڑھنا۔ اس کے بعد ہو سکے تو 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ لیں، اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے۔ اصل چیز ہے اللہ رب العزت سے مانگنا۔ وظیفہ مسئلوں کا حل نہیں ہوتا، وظائف تو ایک ذریعہ ہوتا ہے اللہ رب العزت سے مانگنے کا۔ آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ اب دعا کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دعا کس طرح کرنی ہے۔ سب سے پہلے کہنا ہے، اللہ رب العزت آپ کے کروڑوں احسانات ہیں، آپ نے مجھے نبینہ پیدا نہیں فرمایا، ہاتھوں سے مزدور پیدا نہیں فرمایا، پاؤں سے مزدور پیدا نہیں فرمایا، اور اللہ رب العزت کے احسانات کم سے کم 5 منٹ قریب بیان کریں۔ اللہ رب العزت آپ نے میرا یہ بھی مسئلہ حل فرمایا، یہ بھی مسئلہ حل فرمایا۔ اللہ رب العزت جہاں پر آپ نے میرے اتنے مسئلے حل فرمائے ہیں، ایک میرا یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، چاہے وہ آپ کا مسئلہ رزق کے متعلق ہے، کاروبار کے متعلق ہے، اولاد کے متعلق، کسی بھی متعلق ہے، آپ اللہ رب العزت سے مانگیں، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ جس آدمی کی تھوڑی سی توجہ اللہ کی طرف سے ہٹ گئی، اس کی مثال بینگے آدمی کی طرح ہے، اور بینگا آدمی عیب دار ہوتا ہے، یا اس کی مثال کانے انسان کی طرح ہے، جسے ایک طرف سے تو نظر آتا ہے، دوسرے طرف سے نظر نہیں آتا، یا اس کی مثال لکوے کی مریض کی مانند ہے۔ لکوا اس مرض کو کہتے ہیں جس میں آدمی کا چہرہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اس کے چہرے کی ترتیب بگڑ جاتی ہے، اور جس آدمی کا رخ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف ہو، اس کی مثال اس انسان کی سی ہے جو صحت مند ہو اور اس کا چہرہ بالکل سفید ہو۔ عقل مند انسان تو وہ ہے جو اپنے اللہ سے دل لگائے، آج اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ذرا سوچیں، اگر رشتہ داروں میں سے کوئی ناراض ہو جائے تو ہم اس کے گھر جاتے ہوئے جھجکتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرے، ممکن ہے ہمیں وہ بے عزت کر کے نکال دے۔ اگر پروردگار سے تعلق ٹھیک نہ ہو تو یہ لوگ جب پروردگار کے حضور پیش ہوں گے، اللہ رب العزت بھی انہیں دھکے دلوا کر نکلوائے گا۔ تو ناظرین سامعین، ہمارے چینل پر آپ کو ایسی باتیں سننے کو ملیں گی جو اس سے پہلے دوسرے چینلز پر اپلوڈ نہ ہوتی ہوں۔ اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب فرما لیں، اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو لازمی پریس فرمائیے گا، تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔